بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جوان عورتوں پر اللہ کی کون سی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ اس کو کیا صلہ دیتا ہے۔ کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے تو اللہ اس کو کیا اجر دیتا ہے۔ شادی شدہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اللہ اس پر کون سی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہے تو کیا انعام ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت زار ناقابل بیان تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچے کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھروں میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی زمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی بھی روشن ہو گئی۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی نہ تھا۔ اسلام نے عورتوں کے مختلف حیثیتوں میں حقوق مقرر کیے ہیں اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازم قرار دے دیا۔ پیارے دوستوں، ایک ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو بہن، بیٹی، بیوی، خالہ، نانی اور دادی کی حیثیت سے بھی بہترین حقوق سے نوازا، یعنی ہر لحاظ سے عورت کو تعظیم دی۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں، لہذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے، ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا، یعنی اپنی ماں یعنی ایک عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے، خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو نیکیوں کے معاملے میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں اور ہم گھروں کے اندر ہی رہتے ہوئے ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں راتوں کو اس طرح پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کر پاتی جس طرح مرد کرتے ہیں، تو یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور یہ
مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھر میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات جاگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اپنا مجاہد جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، گویا گھر کے نرم بستر پر ایک عورت کو بیٹھے بٹھائے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو عورت گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ایک مرد کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں جو مسجد میں جا کر امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور فوت ہو گئی، تو جب یہ قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنے عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خامد کا گھر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے تھے جو خامد کے ساتھ مل کر ایک عورت کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر مہربانی کر دی، دنیا میں تو شہید نہیں کی گئی لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کر دیں گے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی کرتی ہے تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر شادی شدہ عورت ایک نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت، دوسری اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت، اور یوں اس پر دو بوجھ پڑ گئے۔ جب اپنے خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں اس عورت کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ پیارے ناظرین کرام، ازدواجی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے اور کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے تو کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اے مردوں، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز میں زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد عورت کو امید لگ گئی یعنی وہ حاملہ ہو گئی تو اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 2 مہینے کا حمل ہے، یہ پورا حمل کا زمانہ عورت کے لیے بیماری کا ہی زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالی نے ایسی عورت پر یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا اسی لمحے اللہ تعالی نے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے تو تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو
हूँ हूँ की आवाज निकलेगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को फरमा देते हैं कि मेरी ये बंदी एक बड़ा बोझ अपने सर पर उठाए हुए है और इस बोझ से वो ओहदा बरा हो रही है, इसलिए तकलीफ से इसकी जुबान से हूँ की आवाज निकल रही है, तो इसके बदले में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का सवाब उसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। जबान से तो हूँ निकलेगा, लेकिन नामा आमाल में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहने का सवाब लिखा जाएगा। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब हुआ तो दर्द महसूस हो रहा है। वो दर्दें ऐसी होती हैं कि लगें फिर ठहर गईं, फिर लगें और फिर ठहर गईं। हदीस पाक में आता है कि हर दफा औरत को दर्द महसूस होता है तो अल्लाह ताला उसको एक अरबी नस्ल गुलाम आज़ाद कराने का सवाब अता फरमा देते हैं। हर दर्द पर एक अरबी नस्ल का गुलाम आज़ाद करने का सवाब उसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। जबकि दूसरी हदीस में है कि जिसने किसी एक गुलाम को आज़ाद किया अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बरी फरमा देते हैं। अब देखिए कि एक औरत के साथ नरमी का मामला किया गया कि हर दर्द उठने पर एक अरबी नस्ल का गुलाम आज़ाद करने का सवाब लिखा गया। अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान औरत फोत हो गई तो हदीस में आता है कि ये औरत शहीद मरी, क़यामत के दिन इसको शहीदों की कतार में खड़ा किया जाएगा। अगर बच्चा सही पैदा हो गया और जिचा बच्चा खैरियत से है तो अब हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं जो इस औरत को आकर कहता है कि ए माँ, अब तू फारिग हो चुकी है और तुझे गुनाहों से पाक कर दिया गया है, जैसे तू उस दिन पाक थी जब तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुई थी। नाज़रीन कराम, आपने देखा अगर उसने अपने बच्चे की खातिर तकलीफ उठाई तो अल्लाह ताला ने उसे कितना बड़ा अजर दिया कि उसके पिछले गुनाहों को इस तरह धो दिया कि जैसे वो अपने माँ के पेट से पैदा हुई थी। वो उस दिन मासूम थी। अल्लाहु अकबर। जब माँ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती है और उसको अल्लाह अल्लाह का लफ्ज़ सिखाती है तो हदीस पाक का मफहूम है कि जो बच्चा अपनी जिंदगी में पहले अपनी जबान से अल्लाह का लफ्ज़ निकालता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। औरत यानी माँ ने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए भेजा, हत्ता कि वो बच्चा कुरान पाक नाजरा पढ़ गया तो जिस लम्हे वो नाजरा मुकम्मल करेगा तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अगर बेटे या बेटी को कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए डाला और वो हाफिज बन गया तो जब वो बेटी हाफिजा बन गई तो हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके माँ बाप को नूर का एक ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, बल्कि सूरज अगर किसी के घर में आ जाए तो इसके घर में इतनी रोशनी नहीं होगी जितना उस नूर के बने हुए ताज में से रोशनी होगी। देखने वाले तमाम लोग हैरान होंगे और पूछेंगे कि ये कौन है, तो उनसे कहा जाएगा ये तो अंबिया भी नहीं, शुहदा भी नहीं, ये वो खुशनसीब वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बेटे या बेटी को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया था। तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर के बने हुए ताज इनके सर पर रख दिए हैं। तो देखा नाजरीन कैसे कदम कदम पर अजरो सवाब मिल रहा है। ये औरत अपने घर के काम काज करती है तो काम काज करने पर भी उसे अजरो सवाब दिया जाएगा। मसलन कौन सी औरत है जो अपने घर में सफाई का काम नहीं करती, घर के अंदर कपड़े नहीं धोती या घर के अंदर खाना नहीं पकाती। ये काम तो औरतें घर में करती हैं और उस पर भी अजरो सवाब दिया जाता है। एक और हदीस पाक का मफहूम है कि फरमाया जब एक शादीशुदा औरत अपने खावंद के घर में कोई बेतरतीब पड़ी हुई चीज उठाकर तरतीब के साथ रख देती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नेकी अता फरमा देते हैं, एक गुनाह मुआफ फरमा देते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। अब औरतें रोजाना कितनी चीजों को घर में तरतीब से रखती हैं
کچن کی چیزوں کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہی ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی کہ جس کی شادی ہو اور واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس امی کو ملنے جا رہی ہوں۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے بھی اللہ تعالی راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، پھر شوہر سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہوں گے، تو اللہ تعالی ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہوں گے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر گئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اسے اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔